أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا اللهم زدنا إيمانا وفقها ويقينا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کمپیشن اور نیگلیکٹڈ سننا میں آپ سب کو مرحبا و اہلا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. ہماری یہ کلاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے اوپر بیسڈ ہے، اس سنت کی یاد دہانی کے اوپر بیسڈ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انسانوں کو سکھائی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹائٹل ہی رحمت للعالمین رکھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی تعلیمات، ان کی ٹیچنگز سب کی سب تمام جہانوں کے لیے رحمت کا باعث ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کمپیشن سکھایا، انہوں نے ہمیں رحمت کرنا سکھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں، ان کے کردار، ان کے رویوں، ان کے انٹریکشنز میں جو چیز بہت پریویلنگ نظر آتی ہے، جو چیز مسلسل نظر آتی ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا compassion towards other people. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں میں جو بات ہم سیکھتے ہیں، اور آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم دوسروں کے ساتھ کمپیشنیٹ ہوتے ہیں تو دراصل یہ ہم اپنے ساتھ پہلے درجے پر کمپیشنیٹ ہوتے ہیں، تب ہم دوسروں کے ساتھ کمپیشنیٹ ہو سکتے ہیں. اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی نماز تو پڑھی، روزے بھی رکھ لیے، صدقہ خیرات بھی کر لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے حوالے سے جو ایک نون سنتیں ہیں ان کو ہم نے اپنانے کی بھی کوشش کی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کہ وہ رحمت کا باعث تھے، ان کے انٹریکشنز وہ تمام لوگوں کے ساتھ رحمت کے اوپر بیس کر کے معاملہ کرتے تھے، یہ ہم بھول گئے، یہ ہم سے نگلیکٹ ہوئی. تو یہ کلاس بیسیکلی اسی بات کی ایفرٹ ہے کہ ہم اپنے مسلمانوں کے اندر، اپنے سوسائٹی کے اندر، اپنی امت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نگلیکٹڈ سنہ کو ریوائیو کریں، اور ہم خود وہ طریقے سیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ان کے کردار سے، کہ کمپیشنیٹ ہونا کیسے ہوتا ہے، مہربان ہونا کیا ہوتا ہے، رحم دل ہونا کیا ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ان کے کردار اور انہوں نے جو طور طریقے سکھائے ہیں، تو وہی ہماری معاشرت یا ہماری سوسائٹی کے ادب آداب کہلاتے ہیں. تو ویل مینرڈ ہونا، با ادب ہونا اوپر سے کوئی سیکھ لینے والے کچھ کام نہیں ہیں، بلکہ اس کا یہ اسپرنگ آؤٹ ہوتا ہے، یہ تمام ادب آداب ان کا سرچشمہ جو ہے وہ رحمت کا جذبہ ہے، وہ مہربانی کا جذبہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کی فطرت میں رکھا ہے. تو ایک انسان جب اندر سے کائنڈ ہوتا ہے، جب ایک انسان کمپیشنیٹ ہوتا ہے، جب وہ سیلف کمپیشن رکھتا ہے اپنے بارے میں بھی، تو پھر وہ لازمی طور پر اس کا اظہار اس کے ان رویوں میں ہوتا ہے جو وہ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے. تو ایسے رویے کیسے ہوتے ہیں، ایسا اخلاق اور کردار کیسا ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ کمپیشن کے ساتھ ہم کس طریقے سے کیا کام کریں گے، تو اس رحمت کو سیکھنے کے لیے، اس شفقت کو سیکھنے کے لیے، یا اپنے اندر کے جو جذبہ رحمت ہے ہماری فطرت کے اندر جو موجود ہے،
اس کو دوبارہ سے سرفیس کروانے کے لیے، اس کو اوپر لانے کے لیے اور اس کو اپنی زندگی کا مسلسل حصہ بنانے کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار سیکھ رہے ہیں صحیح بخاری کی احادیث سے۔ اور صحیح بخاری کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے، یعنی ایک جنرل لیکچر بھی ہو سکتا تھا یہ، لیکن صحیح بخاری کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں آتھینٹسٹی کے اعتبار سے کوئی شک نہیں ہے۔ ساری امت جو ہے وہ اس پر اس کا اجماع ہے، اور سائنٹیفکلی اور ایویڈنس کے تھرو یہ بات بالکل واضح ہے کہ صحیح بخاری کی جو احادیث ہیں یا صحیح مسلم کی جو احادیث ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتھینٹک احادیث ہیں۔ تو اس لیے جب ہم آتھینٹک احادیث پڑھتے ہیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویوں کے بارے میں ہم 100% شیور ہوتے ہیں، پھر ہمیں عمل کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، پھر ہم ڈاؤٹ فل نہیں ہوتے۔ تو اس لیے براہ راست ان ٹیکسٹ کو اسٹڈی کرنا جو کہ ڈیوائن ٹیکسٹ ہیں، جیسے قرآن مجید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ میرے اور آپ کی جو نالج ہے کہ ہم ڈائریکٹ سورس سے ڈائریکٹ ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو یقین کے درجے پر پہنچانے کے لیے اور عمل کے اندر ایک آتھینٹسٹی دینے کے لیے یا شیورٹی دینے کے لیے اور پورا بھروسے کے ساتھ کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوئنگ میں کر رہے ہیں، اور یہ درست بات ہے۔ کیونکہ آج کی دنیا میں چیزیں درست اور غلط چیزیں مکس اپ ہو گئی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ انٹیکٹ ہے۔ یقیناً کچھ احادیث فیبریکیٹ بھی کی گئی ہیں، یقیناً کچھ احادیث کے اندر کچھ چیزیں ملائی بھی گئی ہیں، لیکن اسٹل احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ، موسٹ آتھینٹک ذخیرہ جس کے بارے میں اسکالرز اور سائنٹیفکلی انہوں نے اس بات کو پروو کیا ہے کہ یہ حدیث کا یہ جو کلیکشن ہے یہ بالکل آتھینٹک ہے، رائٹ؟ تو جب ہم آتھینٹک بات پڑھتے ہیں تو ہمیں شیور ہو جاتا ہے۔ اور حدیث کو سلیکٹ کرنے کی ایک اور وجہ بھی یہ ہے کہ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ہم ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیدرنگ میں پہنچ جاتے ہیں، یعنی مینٹلی ہم اپنے آپ کو وہی پلیس کر لیتے ہیں، ایز اف وی آر لوکنگ ایٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزاریں اور اپنے آپ کو ہم وہیں لے جائیں انہی واقعات کے تھرو کہ گویا ہم وہیں پر بیٹھے ہوئے دیکھیں۔ اور اس طریقے سے ایک انسان جو لرن کرتا ہے کیونکہ وہ ہیومن انٹریکشنز آبزرو کر رہا ہے، وہ ہیومن انٹریکشنز کے بارے میں پڑھ رہا ہے، تو آپ بہت ساری ایسی باتیں جو انسانی رویوں کی جو نیچرلی انسان کے اندر ہیں آپ اس کو سیکنڈ بھی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں یہ اس طریقے سے مجھے بھی ایسا فیل ہوتا ہے یا ہوا تھا یا اس کے بعد یہ فیل ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم وہ وزڈم سیکھتے ہیں جو پروفیٹک وزڈم ہے، جو کہ بہت ضروری ہے کہ ہم سیکھیں، کیونکہ نالج یا انفارمیشن یہ ساری کی ساری جب تک وزڈم میں نہ کنورٹ ہو وہ علم وہ بیکار ہے، وہ انفارمیشن بیکار ہے۔ اور وہ وزڈم کب بنتی ہے؟ جب آپ پریکٹیکلی اس کی مینیفیسٹیشن دیکھتے ہیں اور پھر آپ اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں، تو پھر یہ چیز آپ سیکھ لیتے ہیں کہ ہاں جو چیز میں نے پڑھی تھی، جو چیز میں نے سیکھی تھی وہ اس طرح پریکٹیکل ہے۔ تو پروفیٹک وزڈم آپ سیکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزڈم سیکھنے سے فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ بھی کمپیشنیٹ ہوتے ہیں اور پھر آپ کا رویہ دوسروں کے ساتھ بھی مہربانی اور رحم کا ہی ہو جاتا ہے۔ اور مہربانی اور یہ رحمت آج کی انسانیت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، رائٹ؟ یعنی انسانوں کو کھانے پینے سے زیادہ، کپڑوں سے زیادہ، میڈیسن سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ مہربانی کے 2 بول ہیں، یا مہربانی سے 2 بول سن لینا ہے۔ انسانوں کے پاس نہ تو اتنا ٹائم رہا اور نہ ہی وہ حوصلہ رہا، نہ وہ ظرف رہا کہ وہ دوسروں سے مہربانی کے 2 بول کہہ لیں یا دوسروں سے مہربانی کے ساتھ دوسروں کی 2 باتیں سن لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مجھے اور آپ کو وہ چیز سکھا رہی ہے جو کہ آج کی دنیا کی ضرورت ہے، میری اور آپ کی سخت ضرورت ہے۔ تو اسی آبجیکٹو کے ساتھ ہم ان احادیث کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ ہم ان کو پڑھ کر اپنی زندگی میں اس کے اوپر عمل کریں گے، اور اپنی زندگی میں اپنے اوپر عمل کر کے ہم دوسروں کے ساتھ مہربانی اور نرمی کا رویہ اختیار کریں گے، اور اس وزڈم کے تحت جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھیں گے۔ اور اس سب کا آبجیکٹو کیا ہوگا کہ ہمارے رویے سے
ہماری مہربانی اور شفقت کے رویے سے پھر ہو سکتا ہے کوئی اور بھی یہ مہربانی اور شفقت سیکھ لے. رائٹ. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس آبجیکٹیو کو اور اس نیت کو پوری کروائیں اور توفیق عطا فرمائیں ہمیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت والے ادب آداب کو ہم سیکھیں اور ہم بھی مہربانی اور رحمت کرنے والے ہوں دوسرے انسانوں پر جیسے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کرنے والے تھے اور اپنے دوسرے انسانوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مہربان تھے اور رحم دل تھے شفقت فرمانے والے تھے. کتاب الادب اسٹڈی کرتے ہوئے ہم جس باب تک پہنچے ہیں وہ ہے باب قول اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وما ینہی عن الکذب. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں مومنوں کو ہدایت کی ان کے ایمان کے حوالے سے پکار کر کہ دیکھو اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور پھر اس کا ٹائٹل امام بخاری نے کیا لکھا ہے کہ جھوٹ بولنے کی ممانعت کا بیان. اور ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی اور پہلی جو حدیث ہے اس میں 6094 حدیث ہم نے پڑھی تھی اور ہم اسی کے اوپر ڈسکس کر رہے تھے. اور جھوٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو اس کی جو فزیکل خرابی ہے یعنی جھوٹ حدیث میں بتایا گیا کہ آگ کی طرف لے جاتی ہے اور یعنی ایک ٹوٹل ڈسٹرکشن ہے جھوٹ بولنے والے کے لیے کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا بھی لکھ لیا جائے اور پھر اس کو فائنلی جہنم میں بھی ڈال دیا جائے. اور ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ انسانیت کی جو خاص بات ہے وہ سچائی ہے. ہم انسانوں کے ارد گرد جو کائنات بنی ہوئی ہے وہ بھی سچائی کے اوپر بیسڈ ہے یعنی وہ سچ کے اوپر اس کا کیریکٹر ہی سچ ہے. اسی طرح ایک مومن انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے والا انسان اس کا کیریکٹر سچ ہے. اور جس بات پر ہم نے جو ڈسکشن اپنا چھوڑا تھا وہ ہم منافق کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ایمان کے اگینسٹ ہے یہ صفت اور منافق کی علامت ہے. تو حدیث پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ جھوٹ کی اور کیا کیا فارمز ہیں لیکن پہلے ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں. تو حدیث ہے 6096 حدیث. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا جریر حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا I think اس سے پچھلی والی حدیث ہے حدیث 6095 right. حدث ابن سلام حدثنا اسماعیل بن جعفر عن ابی سہیل نافع بن مالک ابن ابی عامر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. امام بخاری اپنے ٹیچر ابن سلام سے رپورٹ کرتے ہیں اور اس چین میں صحابی رسول ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رپورٹ کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافقی ثلاثن منافق کی 3 نشانیاں ہیں 3 سائنز ہیں منافق کی. اذا حدث کذب جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. واذا وعد اخلف اور جب وہ وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. تو منافق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں خود بیان فرمائی ہیں. نمبر 1 جھوٹ بولنا. تو اگر کسی کے اندر جھوٹ ہے کسی کی گفتگو میں جھوٹ ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر ہپوکریسی کا ایک پارٹ ہے یا ہپوکریسی کا حصہ ہے. اینڈ سیکنڈلی وعدہ خلافی. اور یہ وعدہ خلافی کے حوالے سے تو مثلا آپ نے کسی کو ٹائم دیا ہے اور بس پہنچ جائیں گے اس وقت تک لیکن اس وقت پہ لوگ نہیں پہنچتے. اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب لوگ وقت پہ نہیں پہنچتے تو آپ کال کر کے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس آپ کے گھر کے قریب ہی ہیں حالانکہ وہ بھی گھر سے بھی نہیں نکلے ہوتے. تو یہ بھی جھوٹ ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں لوگ تو اس کو فلفل نہیں کرتے یہ بھی وعدہ خلافی ہے. تو منافق جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے. اور تیسری جو خرابی ہے وہ امانت میں خیانت. کوئی راز ہو کوئی مال ہو مجلس کی کوئی باتیں ہوں ان کے پاس وہ سیکیور نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور جو سائن ہے جو ایک اور رپورٹ میں ہمیں ملتا ہے وہ چوتھی علامت جس کو آپ سمجھ لیجیے کہ جب جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ ابیوسو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.
تو دو طرح کے منافق ہوتے ہیں، ایک تو اعتقادی ہوتے ہیں جن کے دل میں ہی ڈس بلیف ہوتا ہے اور پتہ نہیں چلتا، لیکن جو عملی منافق ہوتے ہیں وہ جب انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں سے تو پھر ان کے اندر یہ علامات نظر آ جاتی ہیں، اور ایسے لوگوں سے دوستی اور تعلق نہیں رکھنا چاہیے جن میں نفاق کی علامات ہوں۔ ان سے کوئی ریلیشن شپ قائم نہیں کیا جا سکتا کہ جب وہ اپنے وعدے پورے نہ کرنے والے ہوں اور جو اپنے معاملات کو جھوٹ پر رکھیں۔ تو منافق اپنی علامات کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، اور جو انسان فراست رکھتا ہے، جس کے دل میں نور ہوتا ہے، وہ منافق کو پہچان لیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو انسان خود سچا ہوتا ہے تو یاد رکھیے جھوٹ کو فوراً وہ ایک فیلنگز ایک وہ آ جاتی ہے، انسان کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ اور جھوٹ کے حوالے سے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ پاکستانی قوم جو ہے، ہماری قوم تیسرے نمبر پر ہے جھوٹ بولنے والے ملکوں میں، بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اور جھوٹ کے حوالے سے جو فزیکلی انسان کے لیے وہ ہارمفل ہوتی ہیں، وہ میں نے آپ سے کچھ سائنٹیفک جو ریسرچز ہیں اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ انسان کے اپنے لیے ہی بہت زیادہ فزیکلی بھی ڈیمیجنگ ہے، اسپرچولی تو ہے ہی ہے، رائٹ؟ تو آئی ہوپ کہ وہ ساری باتیں سن کر آپ نے سب نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ چینجز کی ہوں گی، بلکہ انفیکٹ کچھ نہ کچھ تو نہیں، آگ ایک ایسی چیز ہے جس کے بعد پھر انسان کچھ نہ کچھ چیز ایفرٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ تو 360 ڈگری اس کو اگر چینج کرنا پڑے وہ کرتا ہے۔ اور جھوٹ اور سچ ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں سچ بھی بولتی ہوں لیکن کبھی کبھی جھوٹ بول لیتی ہوں، تو نہیں، وہ پھر ایک جگہ اکٹھے نہیں ہیں، آپ پھر جھوٹے ہی ہیں ایکچولی۔ اسی طرح جھوٹ سننے کی بھی ممانعت ہے، جھوٹی باتوں کو سننا، جھوٹی باتوں کو دیکھنا، مثلا ڈراماز، موویز وغیرہ، یہ ساری بھی پھر آف کورس وہ جھوٹ میں ہی آ جائیے۔ انسان انٹرٹین نہیں ہو سکتا اس سے، بہت دفعہ ہم کہتے ہیں نا ہم انوائنڈ کر رہے ہیں، انٹرٹین ہو رہے ہیں، لیکن آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہیں یا آپ کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو ایکچولی وہ سب جھوٹ ہے۔ اور جھوٹ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا منع ہے، ایمان کے منافی صفت ہے، اور جھوٹ بے برکتی کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیچنے والے اور خریدنے والے کو اختیار ہے کہ جب تک جدا نہ ہو، اگر وہ سچ بولے اور صاف صاف بیان کرے تو دونوں کی تجارت میں برکت ہوگی، اور اگر دونوں نے چھپایا اور جھوٹ بولا تو دونوں کی تجارت میں سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ یعنی جب تک وہ یعنی ڈیل ختم نہیں ہو رہی ہے، ڈیل فنش نہیں ہو رہی ہے، جب تک وہ جدا نہیں ہو رہے ہیں، اس وقت تک وہ دونوں سچ پہ ہی ہیں تو برکت رہے گی۔ لیکن اگر جھوٹ بول دیا کسی ایک نے بھی، دونوں نے چھپایا جھوٹ بولا تو دونوں کی تجارت کی برکت ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے دے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا کو جمع رکھیں، جیسے قطع رحمی، خیانت اور جھوٹ۔ ٹھیک ہے؟ تو جھوٹ ایک ایسی خرابی ہے جس کی سزا انسان کو دنیا میں مل جاتی ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کے اندر جب فزیکلی اس کے کیمیکلز اس کو ایڈکٹیو ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر خرابی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، تو وہ بہت ساری بیماریوں کا بھی سبب بنتے ہیں، یہ امبیلنس آف ہارمونز یا کیمیکلز۔ اس کے علاوہ جھوٹ کے حوالے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور بھی احادیث ملتی ہیں، مثلاً اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عامر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے ایک دن بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میری والدہ نے کہا کہ ادھر آؤ، میں تمہیں ایک چیز دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم نے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے، کچھ یعنی کوئی چیز ہے جس کو تم کہہ رہی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جی میں کھجور دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو بچوں سے ایسی بات کرنا جو کہ درست نہیں ہے تو پھر یہ بھی جھوٹ کے اندر کنسیڈر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرتے۔ اور آج کے حوالے سے تو آج کل کے دور میں کہ جب ہم سوشل میڈیا کے دور میں ہر آنے والے یہ جو پوسٹ ہے اس کو بے سوچے سمجھے ہم آگے فارورڈ کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، انسان جھوٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی بات کو جانے اس نے اس کو ایز اٹ از اس کو فارورڈ کر دیا، تو جس کی بنا پر وہ جھوٹا کنسیڈر کیا جائے گا۔
ابو حورہ سعدی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات یاد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ یاد ہیں کہ وہ چیز چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے، اور اس کو اختیار کرو جس کے بارے میں تمہیں شک و شبہ نہ ہو۔ بے شک سچ اطمینان کا باعث ہے اور بے شک جھوٹ شک کا سبب ہے۔ ٹھیک ہے، تو سچ جو ہے وہ انسان کے اندر اطمینان لاتا ہے، اس کی سائیکالوجی کے اعتبار سے، اس کی سیٹلمنٹ کے اعتبار سے، اس کی پیس کے اعتبار سے، یعنی انٹرنلی آپ کو پیسفل ہونا بہت ضروری ہے، وہ پیس سچ کے ساتھ آتا ہے، اور جھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شک کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے، یعنی 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہلاکت کی خبر دی ہے۔ یعنی وہ پھر یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ عام طور پر لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انٹرٹینمنٹ ہے، لیکن ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں ہر اعتبار سے بہت پروڈکٹیو اور بہت بینیفیشل بناتا ہے، اور ہر قسم کا ہارم ہم سے دور کرتا ہے۔ تو ایسی انٹرٹینمنٹ جس کے اندر جھوٹ ہے اور آپ پھر ہنس رہے ہیں یا آپ ریلیکس کر رہے ہیں، تو پھر ایسی انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ انسان کے لیے بہت زیادہ ہارمفل ہے، رائٹ؟ کیوں؟ اور ایسی انٹرٹینمنٹ الاؤڈ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ انٹرٹین انسان ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ اپنے آپ کو لمٹ کر لیتے ہیں یا جب آپ اپنے آپ کو کنڈیشن کر لیتے ہیں کہ بس انٹرٹینمنٹ کا تو یہی فارم ہے، تو پھر آف کورس آپ نے اپنے آپ کا یہ دروازہ ہی بند کر لیا کہ انٹرٹینمنٹ کی اور دوسری فارمز بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے جو سب کر رہے ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہی کول چیز ہے، اور اس طرح اگر ہم کہیں گے کہ نہیں یہ تو انٹرٹینمنٹ نہیں ہے تو سب ہمیں بہت بور سمجھنے لگیں گے، تو فائن، سمجھ لیں آگ سے تو کم تر درجہ ہی ہے نا کہ جھوٹا ہونا یا ایک ایسا انسان جو کہ ہلاک ہونے جا رہا ہے، ہم اس کی بات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، کلیپ کر رہے ہیں، ہم ہنس رہے ہیں، ہم اس کو اور زیادہ انکریج کر رہے ہیں کہ وہ اور اسی قسم کی باتیں کرے اور ہمیں ہنسائے، رائٹ؟ تو پھر یہ سارا جو سارا کام ہے یہ سب کا سب نقصان دہ ہے۔ اس سلسلے میں جو لاسٹ حدیث ہے اس ٹاپک کے حوالے سے 6096 وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، جس میں جھوٹ کی سزا کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا جریر حدثنا ابو رجائن عن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ۔ امام بخاری اپنے ٹیچر موسیٰ ابن اسماعیل سے رپورٹ کرتے ہیں، وہ جریر سے، وہ ابو رجا سے، وہ سمرت ابن جندب سے۔ سمرہ کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت رجلین اتیانی، رأیت رجلین اتیانی، میرے پاس 2 آدمی آئے۔ اور بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل خواب بیان کر رہے ہیں، اور اس کا ایک حصہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ 2 لوگ آئے۔ قال، ان دونوں نے کہا، رأیتہ یشق شدقہ فکذاب، جسے آپ نے دیکھا کہ اس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں، اس کا ماؤتھ جو ہے وہ، یہ ماؤتھ سے لے کر جو ایئر تک کا پارٹ ہے، جو جہاں پہ ہمارا جو لائن ہوتی ہے، وہ یہ پوری جو سکن ہے وہ کٹ کی جا رہی ہے، چیری جا رہی ہے، اس کو کاٹا جا رہا ہے۔ کیوں؟ فَكَذَّابٌ، کیونکہ وہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا تھا۔ يَكْذِبُ بِالْكَذْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور اس کی اتنا جھوٹ بولتا تھا کہ اس کی جھوٹی باتیں جو تھی وہ اس حد تک کہ رپورٹ کی جاتی تھی کہ پوری دنیا میں پھیل جاتی تھی، تو قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ تو یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طویل خواب کا ایک حصے پر بیسڈ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت لمبا خواب دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن مجرموں کو ملنے والی سزائیں دکھائی گئیں کہ مختلف جرائم کرنے والے افراد کو آخرت میں کیا سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو کذاب انسان، جو جھوٹا انسان تھا، اس کو ملنے والی سزا اس طرح کی تھی کہ پہلے اس کے منہ کے ایک طرف سائڈ، جو ون سائڈ ہے، اس طرف کی جو کی جو سکن ہے یا جو ہے، جو لائن ہے، اس کو چیرا جا رہا ہے، اور پھر جب وہ پورا کٹ اینڈ تک کے کان تک لگ جاتا تو پھر دوسری طرف چیرا جاتا، تو اتنی دیر میں پہلا ٹھیک ہو جاتا تھا،
اور پھر دوسرے سے پھر پہلے کی طرف شفٹ ہو جاتے تھے، تو پھر اس کو پہلے والے کو چیرا جاتا تھا، اتنی دیر میں دوسرا ٹھیک ہو جاتا تھا، اور اس طرح کنٹینیوسلی اس کے رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف کی سائڈز جو ہیں وہ مسلسل ایک کے بعد ایک چیری جا رہی ہیں، اور ٹھیک ہو رہا ہے، اور پھر چیرا جا رہا ہے، پھر ٹھیک ہو رہا ہے، اور قیامت تک عالم برزخ میں اس کو یہ سزا ملتی رہے گی۔ اور اس شخص کو جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ اس کے ماؤتھ میں دیا جا رہا ہے، منہ میں دیا جا رہا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور منہ میں کیوں دیا جا رہا ہے؟ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس شخص کو منہ کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ اس کے جرم کا جو پلیس ہے وہ ماؤتھ ہے اس کا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کرائم ہے وہ ہم اپنے جس لمب کے تھرو اس کرائم کو کرتے ہیں، یا جو بات منع کی گئی ہے، جو پروہیبیشن ہے، اس کو جب ہم جس لمب کے ساتھ کرتے ہیں اسی لمب کے اوپر سزا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بولنا جو ہے وہ جھوٹ بولنا ماؤتھ کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس لیے منہ کے اوپر سزا مل رہی ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے حدیث پڑھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انجام جو جھوٹ کا ہوگا کہ جھوٹ جو ہے وہ آگ کی طرف لے جاتا ہے، اس انجام کی مزید ڈسکرپشن سمجھ لیجیے یہ، یعنی وہ انجام تو قیامت کے دن آگ ہوگا، لیکن اس سے پہلے قیامت برزخ میں اس کو قیامت تک یہ سزا دی جاتی رہے گی کہ اس کا ماؤتھ جو ہے وہ دونوں، اور آپ سوچیں کہ یہ جو ماؤتھ کا ایریا ہوتا ہے یہ بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے، right؟ اگر کبھی یہاں پر ماؤتھ میں کوئی کٹ لگ جائے، کوئی لپ کے اوپر کوئی تکلیف ہو جائے، یا اگر ہمارے ماؤتھ کے انسائڈ جو چیک کا اندر کا حصہ وہاں کچھ ہو جائے تو عام طور پر بہت زیادہ ایک پینفل سی چیز ہوتی ہے نا، اور اب کہاں یہ کہ کسی انسان کے جبڑے چیرے جا رہے ہوں، استغفر اللہ، رائٹ؟ اور یہاں پر نوٹ کیجیے گا کہ ایک تو بہت جھوٹ بولنے والا تھا، دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمائی کہ اس کی جھوٹی باتیں پوری دنیا میں پھیل جاتی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رومرز پھیلتی تھیں اور جھوٹی باتیں سپریڈ ہو جاتی تھیں، لیکن یاد رکھیے گا وہ پھیلنا یا وہ سپریڈ ہونا جھوٹی باتوں کا اتنا آسان نہیں تھا، وہ ون آن ون بیس پہ تھا، فاسٹ کمیونیکیشن کے تو ذرائع نہیں تھے۔ لیکن آج کے دور میں آپ ایک بات آپ ٹی وی یا میڈیا پر کہتے ہیں یا سوشل میڈیا پر کہتے ہیں اور وہ کتنے لوگوں تک چلی جاتی، رائٹ؟ اور وہ بات بہت دفعہ ریکارڈ ہوتی ہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے ذریعے سے، پھر وہ لاکھوں، آپ دیکھیں نا کبھی کبھی آپ کو کسی یوٹیوب ویڈیو کے جو ویوز ہوتے ہیں وہ لاکھوں میں ہوتے ہیں، اور کچھ جو وہ ہوتے ہیں جیسے کرنٹ افیئرس کے حوالے سے جو کچھ لوگ بات کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا ابھی 14 منٹس ہوئے اس کو، اس ویڈیو کو اپلوڈ ہوئے ہوئے، اس بات کو کیے ہوئے، اور 20,000 لوگوں تک پہنچ گیا یا 30,000 لوگوں نے اس کو ویو کر لیا، اب تک کہ آپ اتنی کوئکلی اور اتنی زیادہ ملٹیچیوڈ کے لیول پر ایک بات جو ہے وہ اسپریڈ ہو جاتی ہے، تو لاکھوں لوگوں تک لٹرلی آفاق میں ہی پھیل جاتی ہے نا، لائک ہورائزن میں اکراس دا گلوب، تب لوگ الافاق، یہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو حقیقتاً لاکھوں لوگوں تک چلی جاتی ہے، اس لیے بہت زیادہ محتاط یا بہت زیادہ کوشس ہونے کی ضرورت ہے اس حوالے سے، کیونکہ بہت دفعہ لوگ کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ سوشل میڈیا پر ہر قسم کے لوگ اور ہر قسم کے باتیں اور ہر قسم کے لوگ ہر قسم کی باتیں کر رہے ہیں جس میں آپ کو دینی باتیں ہوتی ہیں، تو بہت دفعہ حدیث لکھی ہوتی ہے اور لکھا ہوتا ہے حدیث، اور الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ حدیث نہیں ہوتی ہے، یہ آیت ہوتی ہے اس کے نیچے حدیث لکھا ہوتا ہے، حدیث ہوتی ہے اس کے نیچے آیت لکھا ہوتا ہے، یا بہت دفعہ ایک کچھ سال پہلے کی بات ہے، غالباً کسی گروپ میں ایک آیا تھا جس کے اندر آیت کا لکھا ہوا تھا کہ آیت کا ترجمہ، اور جو بات لکھی گئی تھی وہ آیت کے ترجمے بالکل بھی نہیں تھی، اور میں نے پھر لکھا اس میں کہ یہ تو یہ آیت ہے، اور دو آیتوں کو جوڑ کر ایک آیت بنا کے اور اس کو کچھ اس طرح کر کے اور بیچ میں ایک جملہ ایڈ، اور وہ لوگ کسی نے فارورڈ کیا ہوا تھا، تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے، اسی طرح حدیثوں کے فضائل ہوتے ہیں یا آیات کے حوالے سے کوئی بات کی ہوتی ہے تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھی بات ہے، دین کی بات ہے، چلیں ہم کسی کو بھیج دیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ بات جھوٹ ہو، وہ حدیث جھوٹی ہو، یا وہ ریفرنس غلط ہو، یا پھر موضوع حدیث ہو، یا جیسے میں نے عرض کیا کہ دو آیتیں ملا کر ایک سورہ یونس کی تھی اور ایک کسی اور کی، اور ان کو اس طرح کر کے جوڑ کے اور اپنی طرف سے بھی لکھ دیا کہ اللہ نے یہ فرمایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں فرمایا تھا، تو ایک بات آپ نے فارورڈ کر دی اور وہ کہاں سے کہاں پھیل گئی۔
اس لیے چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، جھوٹ سے اور جھوٹ پھیلانے والوں سے بچنا بہت ضروری ہے، رائٹ؟ کیونکہ ایک تو یہ کہ آپ نے لوگوں کے سامنے جھوٹ بولا، وہ بات بھی بہت غلط ہے، اس کے بھی کانسیکوینسز ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جھوٹ کو اسپریڈ کرنا شروع کر دیں، پبلسٹی کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور جھوٹ کے حوالے سے میں جھوٹ کو دوبارہ سے ڈیفائن کر دوں کہ جھوٹ خلاف واقعہ بات ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی حقیقت کے خلاف بات جھوٹ ہے۔ اور I remember I have studied marketing، کیونکہ جو میرا سبجیکٹ تھا اس کے حوالے سے، اور ایڈورٹائزنگ وغیرہ کے حوالے سے بھی اسٹڈی کیا ہوا ہے۔ تو جو چیز مجھے اس وقت بھی ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ کے حوالے سے سب سے زیادہ بری لگی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ یہ تو بہت غلط چیز ہے، وہ کیا تھی؟ جھوٹ۔ پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے حد سے زیادہ ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے، بلکہ صاف کہنا چاہیے جھوٹ بولا جاتا ہے، پروڈکٹ کے اندر وہ بات نہیں ہوتی۔ تو جتنے بھی لوگ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں، وہ کانٹینٹ لکھنے میں، وہ پرفارم کرنے میں، بنانے میں، وہ سب کیا ہے؟ بیسیکلی وہ جھوٹ کو ہی اسپریڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بہت دفعہ پروڈکٹ کے اندر ایک ایسی کوالٹی بیان کی جاتی ہے جو اس میں ہوتی نہیں ہے، یا ایسی خاصیت بتائی جاتی ہے جو اس میں ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ ایون ایمان کے منافی بھی کچھ باتیں ہم کر دیتے ہیں نا، تو اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ سزا بہت سخت ہے۔ تو حدیث میں جو سزا بیان کی گئی ہے منہ کے حوالے سے، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سینسٹیو حصہ ہے، یہاں پہ تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے جو یہ سزا ہوگی یہ بہت ہی پینفل سزا ہوگی، اور مسلسل رہے گی جب تک قیامت آئے گی۔ یعنی جب ایک انسان مر جائے گا، ایسا جھوٹا انسان، تو اس کی یہ سزا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے جھوٹ سے توبہ کرنی چاہیے، اور جھوٹ پھیلانے سے اور بھی زیادہ توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے جو بھی بھول چوک ہوئی، لیکن بہت زیادہ کوشش ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے بہت دفعہ کہ قرآن میں لکھا ہے، بہت سارے لوگ بات کرتے ہوئے اپنی بات کو اتھینٹک کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے، حالانکہ قرآن میں وہ آیت نہیں ہوتی۔ آئی ریمبر، مجھے یاد ہے میں نے ایک ڈسکشن کافی سال پہلے کی بات دیکھا تھا، خواتین کا ڈسکشن تھا، اور ڈسکشن یہ ہو رہا تھا سیکنڈ میرج کے اوپر، اور آف کورس یو نو اٹس اے سینسٹیو سبجیکٹ، اور ساری خواتین تھیں، اور جو خواتین ڈسکس کر رہی تھیں وہ یونیورسٹی یا کالج کی پروفیسرز تھیں، اور ان میں سے ایک خاتون نے کہا تھا کہ دوسری شادی، مطلب مجھے ابھی تک یاد ہے وہ جملہ، انہوں نے کہا تھا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ شوہر کو دوسری شادی کرنے سے پہلے پہلی بیوی سے اجازت لینی چاہیے۔ یعنی یہ چیز انہوں نے برملا کہی کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، حالانکہ قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت دفعہ ایسی بات کر دیتے ہیں لوگ کہ قرآن میں لکھا ہے، بہت دفعہ کہہ دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو یاد رکھیے انلیس آپ شیور نہ ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں کی جائے، ٹھیک ہے؟ جو بات اللہ نے نہیں کہی، اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، تو یہ تو اور زیادہ بڑے لیول کا جھوٹ ہے، کہ جس میں ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولیں کہ اللہ تعالیٰ نے بات نہیں کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کا نام لے کر اگر ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اور انہوں نے وہ نہیں کہی ہے، تو یہ بھی ایک بہت ہی یعنی بہت ہی زیادہ بڑا کرائم ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے کسی بھی ٹیچر، کسی اسکالر، کسی مفتی کا نام لے کر کوئی بات کرنا، حالانکہ اس نے وہ بات نہیں کہی ہوتی، یا اس کی بات کا وہ مطلب نہیں ہوتا، یہ سب بھی جھوٹ کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ یا کسی بھی اسکالر کے متعلق یا کسی دین کے ٹیچر کے متعلق کوئی بھی ایسی بات کرنا، کوئی نیگیٹو بات کرنا، یاد رکھیے اس کو بھی جھوٹ ہی کی کیٹیگری میں آتا ہے، یہ بھی پسندیدہ نہیں، کیونکہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چیزیں ظاہر سے سامنے کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو سیف آپشن یہی ہے کہ جب تک کسی بات کی حقیقت ہمیں معلوم نہ ہو، ہم اس کے اوپر بات نہ کریں، رائٹ؟ اور آف کورس حقیقت معلوم کرنے کے لیے آپ کو سرچ کرنا پڑے گا، آپ کو کھوج لگانی پڑے گی، تو ایسی باتوں کی حقیقت معلوم کرنے میں اپنے آپ کو لگانا جن کا آپ کے عمل سے یا آپ کے اخلاق سے یا دین کی بہتری سے یا آخرت کی بہتری سے تعلق نہ ہو، تو پھر ایسی باتوں کی کھوج میں ہی نہیں رہنا چاہیے، رائٹ؟ مجھے اور آپ کو اپنے بارے میں پرنسپلز بنانے چاہیے کہ ہم جب بات کریں گے، دین کے متعلق بات کریں گے، تو ہم وہ بات کریں گے جس کے بارے میں ہم شیور ہوں۔ اسی طرح کسی کے بارے میں بات جب کریں گے، وہ تو لوگوں کے بارے میں زیادہ باتیں کرنی نہیں چاہیے، اسمال مائنڈس ٹاک اباؤٹ پیپل، لیکن ہماری گفتگو کی تو زیادہ تر جو کانٹینٹ ہے وہ کس کے بارے میں ہے؟ وہ لوگوں کے بارے میں ہے،
اسی طریقے سے بہت دفعہ کچھ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں ایک، اور ہم اس میں سے ایک اور ہی بات نکال کر اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اس کا تو یہ مطلب نہیں، اور ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے لوگوں کی باتوں کو ایک ہی اینگل سے صرف گیج کر کے اور جج کر لینا اور پھر یہ سمجھنا کہ یہ اس بات کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہیں، گیو دیم آئی مین بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہ ایک انسان کا اوپینین ہے، ایک انسان اگر کوئی بات کسی بھی پیرائے میں کہہ رہا ہے تو یقیناً اس کے اندر اس سے متعلق کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، یا صحیح یا غلط پاسبلٹی ہے کہ غلط بھی ہو، لیکن اس بات کو آپ پوری طریقے سے نہیں کہہ سکتے کہ دوسرا انسان جو ہے وہ 100% غلط ہے، یا دوسرے انسان کی بات کو ایک نیریٹو بنانے کے لیے، ایک اپنی مرضی کا نیریٹو بنانے کے لیے دوسرے انسان کی بات کو آؤٹ رائٹلی اس کو ایک دوسرا اینگل دے دینا، یہ بھی غلط ہے۔ ہر ایک انسان کا رائٹ ہے کہ وہ جس بات کو درست سمجھتا ہے وہ اس کو اظہار کرے اس کا۔ آپ کو اگر اس سے اختلاف ہے تو ضروری نہیں کہ آپ اس اختلاف کا اظہار بھی کریں، خاص طور پر گیدرنگ میں جب آپ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، رائٹ؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اوپینین بناتے ہیں، باقاعدہ نیریٹو بناتے ہیں، اور وہ نیریٹو بنانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جو نیریٹو وہ بنانا چاہتے ہیں اس کے اگینسٹ اگر کوئی بات آ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، تو پھر اگلا انسان جو ہے وہ انہی کے انڈر والی بات کرتا ہے۔ تو یہ والا طریقہ کار جو ہے، لیٹ ادر پیپل have their own perceptions and their own opinion and let them express it۔ جس طرح مجھے میرا حق ہے اس طرح دوسرے انسانوں کا بھی حق ہے، اگری ڈس اگری کرنا یہ آپ کا آپشن ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ اگری یا ڈس اگریمنٹ آپ لوگوں کے سامنے ہی کریں، رائٹ؟ تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہر بات کو ہی جو سوشل میڈیا کی ہے یا واٹس ایپ کے اوپر ہمارے پاس آ رہی ہے تو اس کو فارورڈ کرنے سے پہلے بلکہ عادت بنانی چاہیے کہ انسان نہ ہی فارورڈ کرے، انلیس یہ کہ کسی بات کو آپ نے خود ہی سمجھا اور وہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں، فائن، وہ آپ کو کر لیں، یا پھر ایسے اوتھینٹک سورس سے آئے، یا پھر آپ کسی سے اس کو کنفرم کرائیں فارورڈ کرنے سے پہلے۔ تو جھوٹ کے حوالے سے یا کوئی بھی ایسی بات جس کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے، ایسی بات کرنا، ایسی بات لکھنا، ایسی بات اسپریڈ کرنا، اس کے بہت سیریس کانسیکوینسز ہیں۔ تو اس لیے بہت زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے، اور جب انسان جھوٹ سے بچنے لگتا ہے نا تو جب انسان کے اندر اللہ کا تقویٰ آتا ہے، انسان آخرت میں برے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے جو چیز اس کی جو سائن جو انسان اپنے اندر آبزرو کرتا ہے وہ یہ کہ وہ اپنی زبان کے حوالے سے بہت محتاط ہو جاتا ہے، رائٹ؟ تو زبان کے حوالے سے احتیاط جو ہے وہ سب سے پہلی احتیاط یہ ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے، اور کسی کو بھی اگر یہ لگتا ہے کہ جھوٹ چھوڑنا مشکل ہے، جھوٹ نہیں چھوڑا جا سکتا، تو پھر وہ اپنے آپ کو یہ آرگیومنٹ دے کہ اگر جھوٹ چھوڑنا مشکل ہوتا تو پھر اس کی سزا اتنی سخت نہ ہوتی، جھوٹ بولنے پر اتنی سزا سخت نہ ہوتی۔ اس کا مطلب ہے جھوٹ بولنا چھوڑنا میرے اور آپ کے بس میں بھی ہے اور آسان بھی ہے، اور ویسے بھی کوئی بھی کام جب آپ کرنے لگتے ہیں تو وہ آسان ہو جاتا ہے۔ ہم چونکہ جھوٹ ہی بولتے رہتے ہیں اس لیے ہمیں جھوٹ آسان لگتا ہے، جب ہم جھوٹ کے علاوہ سچ بولنا شروع کریں گے تو جھوٹ سے زیادہ ہمیں سچ بولنا آسان ہوگا۔ اور ویسے بھی میں نے عرض کیا تھا لاسٹ ویک میں کہ جھوٹ بولنا فیک ہونا ہے، رائٹ؟ تو یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی فیک پرسن، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جینوئن رہیں، یہ جینوئنٹی یہ سچائی ہے، رائٹ؟ آپ جو ہیں وہی دیکھنا چاہتے ہیں، آپ جو ہیں وہی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ جو ہیں ویسا ہی اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جینوئنٹی ہے انسان کی۔ جب آپ فیک ہوتے ہیں تو یہ فیک ہونا جو ہے بیسیکلی کیا ہے، یہ ٹو فیسڈ ہونا ہے، یہ دو رکھنا ہے، دکھانا کچھ اور اندر کچھ، یہ انسان کی ایک ٹوٹل ایک کرپشن انسان کے اندر ہو جاتی ہے، اور پھر ایسے کرپٹڈ انسان کا جو ٹھکانہ ہوگا آخرت میں، وہ بادشاہ اپنے ملک میں نہیں رکھیں گے، وہ پھر جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے اور ہم سب کو سچا انسان بنا دے، یعنی انسان اپنے لیے دعا کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سکھائی یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دیجئے۔ تو اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک کرنا اور اپنے آپ کو چیک کرنا کہ کہاں پر میں جھوٹ تو نہیں بول رہی ہوں کہیں، اور اس جھوٹ کی جگہ پہ آپ سچ لے کر آئیں، اور مسلسل اپنے ساتھ یہ کام کرنا اور کاشس رہنا۔ اور پھر ہوتا یہ کہ پہلے جب آپ کانشیس ہونا شروع کرتے ہیں جھوٹ کے اعتبار سے تو پہلا لیول یہ آتا ہے کہ آپ کاشیس ہوتے ہیں، اور پھر بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو مجھ سے پہلے جھوٹ نکل جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو خیال آتا ہے کہ یہ تو آپ نے جھوٹ بول دیا، اور پھر جب آپ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہتے تو پھر آپ کی زبان پر جھوٹ آتا ہے اور آپ وہیں رک جاتے ہیں، اگلا سٹیج یہ ہوتا ہے، یعنی بولنے سے پہلے رک جاتے ہیں، اور پھر فائنلی ایک سٹیج یہ آتا ہے کہ آپ کا جھوٹ ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے،
رائٹ. اور اس کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے, بہت اچھا گزارا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو آپ فیک نہیں ہیں, آپ کرپشن نہیں ہے آپ کے اندر خرابی نہیں آ رہی ہے, آپ ایڈکٹیو نہیں ہے ایک ایسی چیز کے جو کہ انتہائی درجے کی خرابی والی ہے. اور پھر کذاب ہونا, پھر کذاب کی بھی جھوٹی, اتنا جھوٹا ہو جانا ہے کہ وہ جھوٹ اسپریڈ بھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس انجام سے بچائے ہمیں بھی اور ہمارے سب پیاروں کو بھی اور ہماری قوم کو بھی. تو اپنے لیے بھی دعا کرنا, خود بھی کوشش کرنا, اور خاص طور پر بچوں کو تو ہم جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں, لٹرلی ان کی تربیت کرتے ہیں جھوٹ بولنے پر. وہ کیسے؟ ظاہر بات ہے انوائرمنٹ ہی سارا جھوٹا ہوتا ہے, اور پھر بچہ جو دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے. تو بچے اگر جھوٹ بولتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم ان کا انوائرمنٹ, ان کے والدین, ان کا خاندان, وہ سب کے سب جھوٹ ہی بول رہے ہیں, اس لیے وہ بچے بھی بیچارے جھوٹ بول رہے ہیں. تو ان کو بھی آف کورس جب آپ سچ بولنے پہ آئیں گی, آپ کے عمل سے نظر آئے گا, آپ کی گفتگو سے نظر آئے گا, تو ایک ٹرسٹ لیول بھی ڈیولپ ہوتا ہے, یاد رکھیے بچوں کا, رائٹ. اور پھر بچوں کو بھی آپ اپنے سچائی کی اور سچ بولنے کی تعلیم دیں, اور ان کو افیکٹولی ان کو بھی سچ کے اوپر لے کر آئیں. تو یہ ہمارا جھوٹ کا ٹاپک تھا, ٹائٹل تھا ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کہ سچوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اب یہ ایک بڑا مشکل کام ہے, کوشش یہ کی جائے کہ انسان جھوٹوں کی کمپنی سے بہتر ہے کہ بغیر کمپنی کے ہو. یعنی اگر آپ کہیں کہ سچوں کی کمپنی نہیں مل رہی تو فائن, تو انسان کیا جھوٹوں کی کمپنی میں چلا جائے؟ جھوٹوں کی کمپنی میں جائیں گے تو آپ کو جھوٹی بولنا آ جائے گا. تو بہتر ہے کہ انسان اکیلا ہو جائے, رائٹ. اور آف کورس ویسے بھی ہمیں زیادہ تر لوگوں کے بارے میں تو گمان ہوتا ہے کہ یہ سچے ہیں, مطلب جب انسان خود سچا ہوتا ہے تو پھر دوسروں کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہی کہہ رہے ہیں. لیکن ایکسپیرینس ہو جاتا ہے بہت دفعہ, آپ کو لوگوں کا جھوٹ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قیامت میں تو ہر چیز ہی کھل جائے گی نا, ہر ایک کی جو اس نے ٹھپکے کی تھی. اس سے پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دنیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حقیقتیں بہت ساری چیزوں کی چھپ جاتی ہیں, لیکن بہت ساری چیزوں کی حقیقتیں پھر بعد میں کھل بھی جاتی ہیں. بالکل یہی معاملہ جھوٹ کا بھی ہے. جس کے ساتھ آپ جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کھول ہی دیتا ہے کسی نہ کسی طرح سے. تو دوسروں کا جھوٹ ہم پہ کھل جاتا ہے, اور اگر ہم جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں تو ہمارا جھوٹ ان پر کھل جائے گا. تو اس لیے بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ جب اس کو ایکسپیرینس ہو جائے کسی سے جھوٹ کا, تو پھر آف کورس اس پہ ٹرسٹ تو نہیں کرے گا, لیکن اگر اس کے ساتھ آپ بہت ملتے جلتے ہیں, بہت بیٹھتے ہیں, تو پھر وہ کم کر لیا جائے. اگلا جو ہمارا ٹائٹل ہے وہ ہے باب الحدیث صالح, اچھی سیرت کا بیان. حدی کہتے ہیں چال چلن کو, سیرت کو, اور رائچیس وے کیا ہے, یا جو اچھی چال چلن یا اچھی سیرت اور کردار کیا ہے, وہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو, رائٹ. تو اب اچھی سیرت رکھنا, اچھا چال چلن رکھنا, اچھا اخلاق اور کردار رکھنا, اس کی امپورٹنس ہے ہمارے دین کے اندر. اور یہ اچھا یا صالح کیا ہے, یہ جس کو میں کہوں کہ رائچیس ہونا کیا ہے, یعنی سچا ہونا, آپ سچے ہیں, آپ جینوین ہیں, آپ فیک نہیں ہیں, آپ کا رکھ رکھاؤ اچھا ہے, آپ کے ادب آداب اچھے ہیں. تو اس کے حوالے سے ہم سیکھ رہے ہیں. حدثني اسحاق بن ابراہیم قال قلت لأبي اسامة احدثكم الاعمش سمعت شقيقا قال سمعت حذیفة يقول. امام بخاری اپنے ٹیچر اسحاق بن ابراہیم سے رپورٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو اسامہ سے سنا, مجھ سے ابو اسامہ نے کہا, ابو اسامہ کہتے ہیں کہ مجھ سے الاعمش نے بیان کیا, اور انہوں نے شقیقہ سے سنا, شقیقہ کہتے ہیں کہ میں نے حذیفہ سے سنا. حذیفہ کہتے ہیں ان اشبہ الناس دلن و سمتن و ہدین, 3 لفظ ہیں, چال ڈھال کے اعتبار سے, وضاقتہ کے اعتبار سے, اور سیرت اور کردار کے اعتبار سے سب سے زیادہ اشبہ, سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال, وضاقتہ اور سیرت اور کردار کے جو قریب ترین تھے وہ تھے لبن امی عبدن, وہ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے.
من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا. جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے اور اس کے بعد دوبارہ اپنے گھر واپس آنے تک ان کا یہی حال رہتا تھا، لیکن جب وہ اکیلے اپنے گھر میں رہتے تو معلوم نہیں کیا کرتے تھے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حذیفہ کہہ رہے ہیں. کس کے بارے میں؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود کے بارے میں، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جتنی دیر گھر سے باہر رہتے تھے تو ان کی چال ڈھال، ان کی باڈی لینگویج، ان کی وضاقتہ، ان کا رکھ رکھاؤ، ان کے سیرت اور کردار، سب کا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت، یعنی سب سے زیادہ اگر کسی کی مشابہت ان چیزوں میں آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود تھے. تو سمتن جو ہے وہ دین کے اعتبار سے اچھی حالت میں ہونا، ڈائریکشن یا طریقے کے اعتبار سے بھی، یعنی طریقہ، چال ڈھال، جو رکھ رکھاؤ کا طریقہ ہے اس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے تھے. تو اچھا چال چلن کا مطلب کردار جو ہے انسان کا، اچھی وضاقتہ یعنی آپ کی جو اپیرنس ہے، صاف ستھرے رہنا، ڈیسنٹلی ڈریس اپ ہونا، اسی طریقے سے جو آپ کی باڈی لینگویج ہے، جو آپ کے جیسچرز ہیں وہ ڈیسنٹ ہونا، یہ سب کے سب نبوت کا حصہ ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کردار، اچھی وضاقتہ اور میانہ روی نبوت کا 25واں حصہ ہے. یعنی ایسے شخص نے بہت زیادہ سنت کی پیروی کی. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ ہم ابھی کلاس کی بگننگ میں کہہ رہے تھے، رحمت للعالمین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین تھی اس اعتبار سے کہ جو ان کے انٹریکشنز تھے انہوں نے بہت ہی رحمت اور شفقت کا معاملہ کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اٹھنا بیٹھنا تھا، جو باڈی لینگویج تھی، جو ڈریس اپ ہونا تھا، جو جیسچرز تھے، جو بات کرنے کا انداز تھا، یہ سب کا سب بہت ہی ڈیسنٹ، یعنی ڈیسنٹ تو چھوٹا لفظ ہے، بہت ہی نوبل، بہت ہی ڈیسنٹ تھا، انتہائی سویلائزڈ، رائٹ، انتہائی شریف، ویل مینرڈ بھی آپ سمپل نہیں، لائک ہائیسٹ لیول. جو ان کے مینرزم تھا وہ ایک اعلیٰ درجے کا مینرزم تھا، رائٹ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلوزسٹ تھے وہ کون سے صحابی تھے؟ حضرت حذیفہ کے متعلق عبداللہ بن مسعود. حضرت عبداللہ بن مسعود کی تعریف کر رہے ہیں حضرت حذیفہ، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ جب وہ گھر سے نکلتے تھے اور جب تک وہ گھر واپس جاتے تھے، تو یعنی یہی ہمیں نظر آتا تھا کہ ان کی ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مشابہت تھی. اور وہ اپنے گھر میں کیا کرتے تھے اب یہ نہیں ہمیں معلوم. تو آپ نوٹ کیجیے گا کہ تعریف کر تو رہے لیکن کتنی محتاط اور کتنی نپی تلی تعریف ہے. گھر میں وہ کیا کرتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، اور کسی قسم کی مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہے کہ یہ تو ہیں ہی ایسے تو اپنے گھر میں بھی ایسے رہتے. نہیں، انہوں نے کہا، ان کا آبزرویشن کب تک کا تھا؟ گھر سے نکلتے تھے جب حضرت عبداللہ بن مسعود، اور جتنی دیر وہ باہر رہتے تھے جب تک وہ گھر واپس جاتے تھے. اس سارے ٹائم پیریڈ میں جو آبزرویشن تھی ان کے متعلق وہ کیا تھی کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا لباس، وضاقتہ، ان کا رکھ رکھاؤ، ان کا مینرزم، ان کی گفتگو، ان کی چال، ان کا کردار، ان کا اخلاق سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریسمبل کرتا تھا، رائٹ. اور وہ اپنے گھر میں کیا کرتے تھے وی ڈونٹ نو، یقیناً گھر میں بھی ایسے ہی ہوں گے، لیکن انہوں نے نہیں بات کی. کیوں نہیں بات کی؟ کیونکہ انہیں نہیں معلوم، انہوں نے ان کو گھر کے اندر نہیں دیکھا تھا. دیکھیے کتنے سچے لوگ تھے یہ. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا کس کس چیز میں؟ ایون اٹھنے بیٹھنے، مینرزم میں بھی، رائٹ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو آپ اسی وقت اپنا سکتے ہیں جب آپ کو ان کے بارے میں نالج ہو. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں، ہیومن ماڈل،
ह्यूमन एक्सीलेंस के ह्यूमन मॉडल, और सहाबा कराम ने उनसे हर चीज सीखी थी। तो सिर्फ नॉलेज ही नहीं ली थी, या सिर्फ कुरान पढ़ना ही नहीं सीखा था, बल्कि अपना रख रखाव, अपना मैनरिज्म, अपनी चाल ढाल, अपनी सीरत और किरदार भी उन्हीं के मुताबिक बनाई थी। ठीक है। और अगर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को कोई ताबई देख रहे हैं, और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को अगर देखकर अगर इनको फॉलो करते, तो क्या ये फॉलोइंग जायज है? जी। क्यों? क्योंकि उनकी सारी जो रख रखाव और सारी जो दल्लन समतन व हदियन था, तरीका था, वो किसके मुताबिक था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मुशाबे था। ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भी ऐसे लोग हैं जो उनको बहुत एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करते हैं। तो ऐसे नेक लोग जिनके चाल चलन शरीफ हों, सिविलाइज्ड हों, दूसरों के साथ वो कंपैशनेट हों, अपने साथ भी हों, दूसरों के हुकूक अदा करने वाले हों, अपना हक लेना हो तो नरमी से वसूल करते हैं, कसास लेना हो तो अफू दरगुजर को तरजीह देते हैं, खाने पीने के मामलात में मयाना रवि इख्तियार करते हैं, बावकार लिबास पहनते हैं। तो ऐसे लोगों को, आप ऐसे लोगों की अगर कोई बात सीख रहे हैं तो ये अलाउड है, और ऐसे लोगों की कंपनी इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि इंसान जो कुछ देखता है उस पर अमल करना उसके लिए आसान हो जाता है। तो ह्यूमन लर्निंग के अंदर सबसे अहम तरीन बात यह है कि हम इमिटेट करके सीखते हैं। ठीक है। तो सीरत की किताबों में जब हम पढ़ते हैं, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद के बारे में, या जब हमने फेथ ऑफ कंपेनियंस किया था, तो सहाबा कराम के बारे में हम पढ़ते थे कि उनका ये तरीका था, ये तरीका था। तो अब आजकल के दौर में तो हमें सहाबा कराम की कोई वीडियो नहीं है, तो हम फिर क्या करते हैं? हमारे ऐसे टीचर्स, ऐसे स्कॉलर्स जो सुन्नत रसूल को बहुत फॉलो करते हैं, तो फिर उनकी किसी बात को देखकर हमें फॉलो अगर हम कर रहे हैं तो इसकी अलाउंस हमें मिलती है। राइट। अबू उबैद उमर बिन खत्ताब की हदीस में जिक्र करते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्द जो स्टूडेंट्स थे, जब उनके पास एंटर होते तो उनकी हालत और मंजर को देखते कि कैसे बैठे हैं, फिर उनके किरदार को देखते, और उनके शागिर्द उनकी मुशाबहत इख्तियार करते थे, बोलने में, बैठने में, चाल ढाल में। और ये बड़ी नेचुरल सी बात है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने टीचर्स से बहुत सारी बातें अननोइंगली ले लेते हैं। राइट। क्योंकि जो भी स्कॉलर्स हैं या टीचर्स हैं हमारे, जिनसे हम पढ़ते हैं, उनके अंदर यकीनन बहुत खूबियाँ होती हैं, और चूंकि वो अपने इल्म पर अमल, ख़ास तौर पर जो इल्म पर अमल करने वाले बाअमल उलमा हैं या बाअमल टीचर्स हैं, तो जब हम उनसे पढ़ते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी वो चीज़ें आ जाती हैं अननोइंगली। और बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर से बहुत पहचाने जाते हैं। बहुत दफ़ा लोग कहते हैं कि आप अपने टीचर की तरह ये बात करते हैं, और वो क्या होता है, ये पता चल जाता है कि आप फलां से पढ़े हुए हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे दुनिया में भी जो बहुत अच्छी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, वहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं, उनके मुख्तलिफ जो ट्रेड्स या काबिलियतें या उनके मुख्तलिफ स्किल्स देखकर फ़ौरन पहचान लिए जाते हैं कि हाँ ये कैम्ब्रिज का है, या ये हार्वर्ड का है, या ये लम्स का है, उसी हम बात करते हैं ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो अच्छे टीचर्स होते हैं, उनके स्टूडेंट्स भी अपने टीचर्स के हवाले से पहचान लिए जाते हैं कि ये फलां टीचर के पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छी सीरत का बयान है, और अच्छी सीरत के हवाले से अच्छी सीरत में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं कि आपका जो चाल चलन है, यानी आपका जो किरदार और कैरेक्टर जो है वो ऑनेस्टी में, ट्रस्टवर्दीनेस में, आपका अखलाक में, मॉरल एतबार से भी, हर एतबार से देखा जाएगा, फिर आपका जो ड्रेसअप होना है, फिर आपके जो मैनरिज्म हैं, आपके जो एटिकेट्स हैं, इंटरेक्ट करने में, खाने पीने में, यू सी, ये सारी चीज़ें जो है वो इंसान का एक ओवरऑल जो है वो इम्प्रेशन बनाते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का इम्प्रेशन क्या था कि उनकी ये सारी चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मुशाबिह थी। वैसे बहुत सारे सहाबा कराम के बारे में हमें रिपोर्ट मिलती है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा सुन्नतों को फॉलो करते थे। जैसे हम हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में आता है कि जो वो एक पर्टिकुलर हदीस बयान करते थे तो अपने कुर्ते का बटन खोल लिया करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई तो उनके कुर्ते का बटन खुला हुआ था। सुभान अल्लाह। इसी तरह जब वो ट्रैवल करते मदीना जाते तो उन्हीं जगहों पे, उन्हीं स्पॉट्स के ऊपर रुका करते थे, और जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ट्रैवलिंग में जहाँ जिस स्पॉट पर नमाज पढ़ी होती थी वो उसी स्पॉट पर नमाज पढ़ते थे, इतनी ज्यादा फॉलोइंग थी।
تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ صرف انفارمیشن لے کر فنگر ٹپس پہ نہیں، بلکہ وہ پوری سائیکالوجی بن جانی چاہیے. اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ آپ ان کے بارے میں جانتے نہ ہو، سیرہ نہ پڑھی. اور سیرہ بھی پڑھنے کا مراد یہ نہیں ہے کہ صرف سیرہ کی کوئی کتاب پڑھ لی ہو، بلکہ وہ سیرہ پڑھ کر آپ کی پوری سائیکالوجی جو ہے وہ اس سیرہ کے اندر ڈھل گئی، یا سیرہ پوری آپ کی سائیکالوجی میں ڈھل جائے. تو پھر کسی کی بھی جو اچھی سیرت ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو، آپ نے سیرہ پڑھی ہے، آپ کو معلوم ہے رسول اللہ کا طریقہ ہے، اور آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ کو ان کے اندر کوئی چیز پسند آتی ہے، تو پھر اس کو فالو کرنا اس کی الاؤنس ہے، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانا نبوت کا 25واں حصہ پانا ہے. کتنی زبردست بات ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باڈی لینگویج اپنانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھ رکھاؤ اپنانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بات کرتے تھے وہ اپنانا، ان کا جو کیریکٹر تھا، یہ سب سیکھنا نبوت کا 25واں حصہ ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، وہ دیکھنے میں کیسے لگتے تھے، ان کا اخلاق و کردار کیا تھا، ان کی پرسنالٹی کیسی تھی، یا ان کے اندر کیا چیزیں تھیں، کیا کیریکٹرسٹکس تھیں. تو ان کو اپنا ہم اسی وقت سکتے ہیں جب تک کہ ہمیں نالج نہ ہو. ان شاء اللہ تعالیٰ ارادہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا کرائیں، توفیق عطا فرمائیں بہترین، کہ نیکسٹ منتھ ان شاء اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے حوالے سے ایک شارٹ کورس ان شاء اللہ تعالیٰ پلان کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ پورا کرائیں اور توفیق عطا فرمائیں. اور آف کورس پوری سیرہ تو نہیں، لیکن کچھ ایسی باتیں جو کہ ہمارے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے، ہمارے کردار کے لیے، شخصیت اور کردار کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، اور وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ڈسکس کریں گے، اور اپنے لیے جو لرننگ ہے وہ ہم سیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور آبجیکٹو یہی رکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا نبوت کا 25واں حصہ پانا ہے. اور نبوت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا آنر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو دیا. اور کوئی نبی تو نہیں بن سکتا، لیکن اس نبوت میں سے، اس اچھی چیزوں میں سے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں موقع پرووائڈ کیا ہے، ہم ان کو سیکھنے کا ہمیں موقع پرووائڈ کیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کی شفقت ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان اچھی چیزوں کو ہمارے لیے اویلیبل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. اور ان کے ذریعے سے جو چیزیں ہمیں سکھائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں موقع عطا کرے، ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، بہترین توفیق کہ ہم نبوت کا یہ 25واں حصہ پانے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں. ایک اور چیز جس کے اوپر پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم کنکلوڈ کریں گے، ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جس طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود کو آبزرو کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان سے بہت ریزمبل کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے سے بھی لوگ بہت کچھ سیکھتے ہوں گے. یعنی ہم جس طریقے سے اپنے اراؤنڈ جو لوگ ہمارے ہیں، ہمارے اراؤنڈ ہیں، ہم سے بہت خاموشی کے ساتھ سیکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم سے بھی بہت سارے لوگ بہت خاموشی سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پر بچے. اس لیے بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے، رائٹ؟ کیونکہ ہم ایک تو وہ عمل کر رہے ہیں جو ہم، جیسے میں بول رہی ہوں، ہم اپنے اخلاق و کردار سے سچ بول رہے ہیں، رائٹ؟ وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے عمل کے ہمیں دیکھ کر بہت سارے لوگ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، تو وہ ہمارے آثار ہیں، اور وہ بھی ہمارے نامہ اعمال کا حصہ ہیں. اس لیے اس بات کے بارے میں بہت اپنے بارے میں انٹرسپیکشن کرنا چاہیے، ایویلویٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے سے کچھ، ہمارے کسی بھی طور طریقہ، ہمارا کوئی طور طریقہ ایسا نہ ہو کہ جس سے لوگ کوئی غلط بات سیکھ لیں. یعنی ایسا خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر ہمارے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہمارے بچوں نے جھوٹ بولنا سیکھ لیا ہے، تو پھر اب وہ ہمارے آثار ہیں، وہ ہم جب تک وہ جھوٹ بولتے رہیں گے تو وہ ہمارے عمل کا حصہ رہے گا. اسی طرح اگر ہمارے سچ بولنے سے ہمارے بچوں نے، ہمارے ارد گرد لوگوں نے، کسی نے کوئی سچ بولنا سیکھ لیا ہے، تو پھر وہ بھی ہمارے عمل کا حصہ ہے، رائٹ؟ ہمارے نامہ اعمال میں وہ بھی لکھا جائے گا جب تک کہ وہ انسان وہی عمل کرتا رہے گا.
ٹھیک ہے، تو آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا، اس بات کی موٹیویشن لے کر آج کے کلاس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اور کوشش کیجیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس چیز کے بارے میں آپ جانتے جائیں اس کو اپناتے جائیں، کیونکہ ان کی سیرت کو اپنانا نبوت کا 25واں حصہ ہے، رائٹ. اور خاص طور پر یہ کمپیشن کی کلاس ہے، تو لوگوں کے ساتھ نرمی اور محبت اور مہربانی کے ساتھ، ایمپتھی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ تو اپنانا بہت ہی ضروری ہے ہمارے لیے، رائٹ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. آمین. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لهما وارحمهما وادخلهما في اعلی جنت الفردوس. یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے، ہمارے والدین کو بخش دیجئے، انک انت الغفور الرحیم. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.